بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آج آپ نے مجھے پریزیڈنشل اسپیچ کے مطابق آج آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ یہ عرصہ دراز سے ہاؤس کی کاروائی تو چل رہی ہے۔ جب آپ کا انتخاب ہوا، اسپیکر صاحب کا انتخاب ہوا، ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو اس وقت مبارکباد پیش کرتے، لیکن کیونکہ موقع نہ مل سکا تو میں آپ کو اور اسپیکر صاحب کو، جنید اکبر صاحب کو، احمد ڈوگر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہاؤس میں اس کاروائی میں حصہ لے کر آپ کو ڈپٹی اسپیکر اور ایاز صادق صاحب کو اسپیکر بنایا۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اپنے حلقہ کی عوام کا بے حد مشکور ہوں۔ میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بے حد مشکور ہوں۔ میں اپنے حلقہ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بے حد مشکور ہوں۔ میں اپنی فیملی کا بے حد مشکور ہوں کہ سانے 9 مئی کے بعد جو حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا کیے گئے، جن حالات میں ہمیں الیکشن لڑنے کو کہا گیا، پولیس گردی، ظلم اور جبر، ہمارے نشانات چھینے گئے، ہمارے گھروں پر پولیس بھیجی گئی، ہماری فیملیز کو ہراساں کیا گیا، ہمارے ووٹرز کو تشدد کیا گیا، سرکاری مشینری جو ہے وہ پوری کی پوری ہمارے مخالف کینڈیڈیٹس کی کمپین کرتی نظر آئی، اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے بہت اچھے انداز سے ہمارے نشانات کو ڈھونڈ کر ہمیں ووٹ دے کر اس ایوان کا حصہ بنایا۔ جناب اسپیکر، یہ 5واں ہاؤس ہے جس میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ 3 بار منتخب ہوا ہوں اس ہاؤس میں۔ میں نے دیکھا کہ یہ ہر لیڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیانیے کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو ووٹ پڑے۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی خواہش تھی، یہ نواز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر کامیاب ہوا ہے تو عمران خان کامیاب ہوا ہے۔ وہ شخص جیل میں ہے، پابند سلاسل ہے، اس کے یہ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے، یہ سب کے سب 9 مئی کے ڈسے ہوئے ہیں اور 9 فروری کو یہ جیت کر اس ایوان کا حصہ بنے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، یہ ووٹ اس کو پڑا ہے۔ جناب اسپیکر، باتیں تو سب نے بہت کی، آپ بہت اچھی انگلش بھی جانتے ہیں، مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز کا لفظی معنی کیا ہے؟ کوئی یہاں پر بتائے گا کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز؟ کین ناٹ بی چوزر، کینٹ بی چوزر، کین ناٹ بی ایک ہی بات ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بھکاری چننے والے نہیں ہو سکتے، اور یہ کس نے کہا؟ شہباز شریف نے کہا۔ کوئی افسوس کہ پوری قوم کو بھکاری کہنے والا آج ہمارا وزیر اعظم ہے، پوری قوم کو بھکاری کہنے والا۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس بھکاری وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں جانب پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت ہے۔ میں حیران ہوں، یہ فاؤنڈرز کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنز کو، یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، اور یہ بھکاری وزیر اعظم کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر حکومت کر کے اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو سبق سکھائیں یا آئیں ہم آپ کو آگے کی طرف لے کر چلیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ اسپیچ ہے زرداری صاحب کی۔ ہماری زبان اردو، ہمارا قومی زبان اردو۔ میں حیران ہوں زرداری صاحب کا انگلش اسپیچ سے جائے کیا، تعلق کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ اسپیچ اردو میں کی گئی؟ کیوں نہیں پوری قوم کو بتایا گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ صرف انگلش اسپیچ کر کے پوری پاکستان عوام کو گمراہ کیا گیا۔ سینس کریٹ کر لیں، سینس کریٹ کر لیں۔ 2002 سے لے کر آج تک
میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جی سینس کریٹ کر لیں, ہاؤس کو آگے چلیں, جمہوریت کو پروان چڑھائیں, لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جناب اسپیکر, سب اپنے داؤ پیچ پر بیٹھے ہوئے, مذاق بنا دیا اس ایوان کو. جناب اسپیکر, یہ ایوان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. یہاں پر پنجاب اسمبلی کا آئین ٹوٹا, یہاں پر کے پی کے کا آئین ٹوٹا, اور آئین توڑنے کے بعد یہ اسمبلی فارم 47 چوری کر کر تشریف فرما ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاؤس کو آگے لے کر چلیں گے. نیب ترامیم ایک بھیانک جو ہے حصہ ہے اس 16 ماہ کی جماعت کا جو یہاں پر ان لوگوں نے کیا. اور عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل کہا کہ 16 مئی کو عمران خان صاحب کو پروسیڈنگ میں شامل کیا جائے, تو اب گورنمنٹ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, پریشان ہے کل سے کہ عمران خان صاحب کی پروسیڈنگ کو دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا. یہ جو کٹ ہے جناب اسپیکر حکومت کا, یہ عمران خان کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی الیکشن ہے, جب الیکشن آیا تھا یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, 16 ماہ پہلے یہ کٹھے تھے, اس کے بعد یہ پھر یہاں پر آئے. اچھا تنولی بہن صاحبہ, آپ بڑے نیک پارسا ہیں, ہمیں معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب پتہ ہے ہمیں آپ کا. جناب اسپیکر, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا. اسپیچ ہوئی, سینس کریٹ کر لیں, بہتر ہوتا کہ اس اسپیچ میں کراچی کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا, کراچی کے حالات کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا. آپ ٹی وی پہ دیکھیں, آپ سڑک پر نکل نہیں سکتے, آپ کے ہاتھ میں ایک اچھا موبائل ہو, آتے ہیں موبائل چھینتے ہیں, گولی مارتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جناب اسپیکر, کون سی ایسی سہولتیں جو کہ پولیس کو نہیں دی گئی, اس کے باوجود بھی اگر کراچی میں یہ فیلیور ہے تو کیوں ہے؟ کچے کے ڈاکو دے دے کے پیسہ تھک گئے ہیں, پولیس کو دے دے کے ایمونیشن تھک گئے, کچے کے ڈاکو نہیں قابو ہو رہے. صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ کراچی کے امن و اما, صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ یہاں پر جو کچے کے ڈاکو ہیں, اب تو حالات ایسے ہیں جناب اسپیکر, میں فیصل آباد میں میرے حلقے میں گزشتہ ہفتے میں 4 سے 5 بچے قتل کر دیے گئے صرف سنیچنگ کے نام پر, اور پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی ایسے حالات یہاں پر, اگر آپ کسان کی بات کر لیں, کسان کو آپ نے روند کے رکھ دیا ہے, گندم مڈل مین خرید رہا ہے. کل جو ہے یہ ڈاکہ کسان کی جو گندم کے اوپر ڈالا گیا ہے, اس کا جواب دہ کون ہے؟ ہمارے کسی مزدور کو کوئی تحفظ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مزدور ہمارا کام کرتے وفات پا جائے یا کوئی اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ویلفیئر فنڈ دینے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. آپ ایسا کریں جناب اسپیکر, پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں کتنے کلیشن کوفز کے لائسنس جو ہیں وزیر داخلہ نے ایشوز کیے, کبھی اس کا ریکارڈ لے کر آپ اس ایوان میں آئیں تو آپ کا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے پوری قوم سے پین اور کاغذ چھین لیا ہے, اور آپ نے کلیشن کوف کلچر کو پروموٹ کر دیا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان لے کر آئیں. کون پاکستان میں امن و امان لے کر آئے گا؟ کوئی پاکستان میں امن و امان نہیں لے کر آئے گا. یہ 9 مئی کے بینیفیشریز یہ نون لیگ والے ہیں, آج بھی بات کرتے ہیں 9 مئی, ان کو دوسرا ٹاپک ہی نہیں آتا. کشمیر میں کیا ہوا؟ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایک جتھا, ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایک جتھا اٹھا اور اس جتھے نے اٹھ کر جو ہے وہ قابو پا لیا, اور حکومت بے بس ہو گئی اور 3 روپے یونٹ دینے پر آ گئی. جناب اسپیکر, کل پنجاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا, سندھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بلوچستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کے پی کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور پھر آپ کہیں گے یہ جتھا اٹھ کر ہمارے گریبان کو ہاتھ ڈال رہا ہے. پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے 3 روپے یونٹ, ہمارا بھی 5 روپے یونٹ. یہاں تو انہوں نے حکومت لینے سے پہلے ہمیں باتیں سناتے, ہمیں یہ بتائے کہ 300 یونٹ فری کرنے کے وعدے نہیں کیے ان لوگوں نے. کہاں گئے وہ وعدے؟ کوئی وعدہ ان لوگوں نے کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا. جناب اسپیکر,
اس ہاؤس کو چلانا ہے. یہ کہتے ہیں مفاہمت, ہم کہتے ہیں مفاہمت نہیں, آپ آئین کی بات کر لیں. آپ آئین کی روح سے آ جائیں, ہم سے بات چیت کر لیں, آئین پر آ جائیں. اگر آپ آئین پہ آئیں گے یہ ہاؤس بھی چل جائے گا, اپوزیشن بھی اپنا کام کرے گی, گورنمنٹ بھی اپنی ذمہ داری نبھا سکے گی. اگر یہ آئین سے ہٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جناب اسپیکر, یہاں پر میں ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ساورنٹ ویلتھ فنڈز پچھلے حکومت نے یہاں پر لیجسلیشن کی. 7 آپ کی منافع بخش کمپنیز, 7 منافع بخش کمپنیز جو ہیں وہ آپ نے ان کے حوالے کر دی, جبکہ آپ کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی اور 100 کھرب روپے کا آپ نے پاکستان قوم کو چونا لگا دیا. اگر وہی 100 کھرب روپیہ آپ لوگوں نے استعمال کیا ہوتا اپنے قرضہ جات میں تو آج شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا مکمل ہو جاتا کہ آپ کو قرضوں سے نجات مل جاتی. جناب اسپیکر مجھے 1 منٹ دے دیں, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بولیں. میں جناب اسپیکر صاحب یہاں پر بات کی گئی ووٹ کو دو. جناب اسپیکر صاحب نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو تو ہمارے ملکو سنگر نے ٹھوک کر رکھ دیا تھا. ملکو اٹھا, اس نے نقدہ کوکا گا کے قیدی نمبر 804 کا ذکر کیا, نواز شریف کا بیانیہ دفن. اور عالم یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا پنجاب میں نام و نشان دفن ہو کے رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی طرح پنجاب میں ہم دفن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ دفن کر کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر صاحب ہمیں کل کہا گیا قرآن اٹھاؤ کہ ہم محب وطن ہے کہ نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب میرے بھائی ہے, حنیف عباسی صاحب اور کاکڑ صاحب دونوں اٹھائیں نا قرآن, کہ وہ بتائیں کہ وہ گندم کے چور ہیں یا یہ فارم 47 کی پیدائش ہیں, کون ہے یہ اپنا فیصلہ کر لیں. جناب اسپیکر صاحب, جناب اسپیکر صاحب یہاں پر وائنڈ اپ کریں پلیز. سر آخری 1 منٹ میں سر, بس ہو گیا ابھی. اچھا چلیں میں وائنڈ اپ ایک شعر کے ساتھ کر دیتا ہوں. چلیں آپ نے انہیں اپنا کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے 10 منٹ لیے, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا. جناب اسپیکر صاحب اس دونوں طرف سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر ہم لوگوں نے پاکستان کو ڈیلیور نہ کیا, ہم لوگوں نے حقائق کو چھپا کر اپنے مقاصد کو استعمال کیا تو خدا کی قسم پاکستان کی عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. میں جناب اسپیکر صاحب ایک علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھنا چاہوں گا. مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا, اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. آج یقین کریں ہم اپنا اقبال کھو کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ اس دن سے ڈرو کہ جو ظلم اور جبر آپ عوام کے ساتھ طاقت کے ساتھ کر رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ عوام اٹھ کھڑی ہو. پاکستان تحریک انصاف اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اگر عوام اٹھ کے. شکریہ. بس اب ہو گیا. کھولیں مائک کھولیں. سر وائنڈ اپ کر دیتا ہوں, وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. اگر پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو یقین کریں کہ ہم منہ چھپانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے. جناب اسپیکر آخر میں آخری جناب مصطفیٰ کمال صاحب.